میں اسی 10 محرم کی رات کے حوالے سے ایک روایت سنا دیتا ہوں اسی لہجے میں، دھیمے لہجے میں، کہ جب کربلا بپا ہو گئی 10 محرم کو، جب خانوادہ رسالت کے تمام افراد کے جسموں کو لخت لخت کر دیا گیا، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، خاندان رسالت کے مہکتے گلستان کی کلیوں کو جب اجاڑا گیا، یزیدیوں نے جب اپنا ظلم بپا کر دیا، تو اب سوچئے اگر آپ کے گھر سے ایک جنازہ اٹھے، ایک لاشا اٹھے، ایک جوان کا لاشا اٹھے یا ایک بزرگ کا لاشا اٹھے تو خاندان پہ کیا گزرتی ہے، گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے، محلے داروں پہ کیا گزرتی ہے۔ لیکن آج خاندان رسالت کی وہ کلیاں، وہ حسین کہ جس کو میرے نبی قریب لا کے چوما کرتے تھے، وہ حسین کہ باقی صحابہ کرام جب بھی آتے نا دربار رسالت میں، کوئی آ کے حضور کی چوکھٹ کے بوسے لیتا، کوئی دہلیز کے بوسے لیتا، کوئی حضور کے قدمین کے بوسے لیتا، کوئی نالین کے بوسے لیتا، کوئی یدین کے بوسے لیتا، لیکن جب میرے حسین دربار رسالت میں آتے، میرے آقا کی مجلس میں آتے، تو حسین ایسا صحابی ہے کہ میرے آقا کھڑے ہو کے خود حسین کے بوسے لیتے ہیں، خود حسین کے بوسے لیتے تھے۔ اور وہ حسین جسے میرے نبی مکرم کبھی کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگتے ہیں، وہ حسین کہ آج خاندان رسالت کٹ گیا، 10 محرم کی شام ہے، خیموں میں شور بپا ہے، خاندان رسالت کی عزتیں باپردہ خیموں میں موجود ہیں۔ اتنے میں خیمے میں ایک اجنبی عورت آتی ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے، باپردہ ہو کے آتی ہے، سیدہ زینب سے ملاقات ہوتی ہے، میرے حسین کی بہن حسین بن کے آئے، خیموں کی حفاظت پہ مامور ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں کہ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیا کام ہے؟ کہنے لگی ہے زینب میں حضرت حر کی بیوی ہوں، وہ حر جس نے دن کو آپ کے بھائی کے قدموں پہ اپنا سر قربان کر دیا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، یہ کچھ پانی لے کے آئے ہوں، آپ اپنے بچوں کو پیش کر دیجئے۔ 10 محرم کی شام ہے، پانی لے کے آئی، سیدہ زینب بی بی پاک نے وہ پانی مشکیزہ اٹھایا، اٹھا کے اندر خیمے میں گئی، آواز لگائی، سکینہ سب سے پہلے آواز لگائی، اوے زین العابدین، او میرے بیمار بھائی کدھر ہو، آ جاؤ تمہارے لیے رب نے پانی کا انتظام کیا ہے۔ جناب زین العابدین سسکیاں لے رہے ہیں، بیماری بڑھ رہی ہے، شہادتوں کا غم بھی ہے، اپنے جانے کا غم بھی ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ آگے بڑھے، پانی پکڑنے لگے، خیال آیا، عرض کی پھوپھی جان آپ پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ پھوپھی جان آپ پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ آپ بھی 3 دن سے پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پی لیں۔ سیدہ پاک نے فرمایا اے زین العابدین، ہمارے بابا علی آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی نعمت زیادہ دنوں کے بعد ملے نا تو اسے پہلے بچوں کو دینا چاہیے، پہلے بچوں کو پیش کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین نے جب یہ جملہ سنا، آپ اٹھے، آپ نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا۔ سیدہ زینب نے فرمایا کیوں نہیں پی رہے، بیمار ہو پی لو۔ فرمایا آپ نے تو بتایا، بابا علی نے کہا پہلے بچوں کو دینا چاہیے۔ بالآخر سیدہ زینب پاک آپ نے آواز لگائی، جناب بی بی سکینہ کو تلاش کیا گیا، خیمے میں گئے،
چھوٹی سکینہ 5 سے 7 سال کی عمر ہے، سیدہ سکینہ پاک کو تلاش کیا گیا، آپ کو پانی جب پیش کیا گیا، آپ کو کہا پانی پیو، فرمایا میں نہیں پیتی۔ کہا کیوں نہیں پیتی؟ کہا میں نے ابھی تو سنا ہے آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی نعمت زیادہ دنوں کے بعد ملے تو پہلے بچوں کو دینا چاہیے، فرمایا تو تم بچی ہی ہو، سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پی لو۔ عرض کیا نا یہ پانی مجھے دو، یہ سب سے پہلے آج میں علی اصغر کو پلاؤں گی۔ بھاگتی ہوئی باہر دوڑی، علی اصغر کی صدائیں لگائی، جناب سیدہ زینب پاک نے پاس بلایا، سینے سے لگایا، لگا کے فرمایا او سکینہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے آج ہمارا علی اصغر یہ دنیا کا پانی نہیں پیے گا بلکہ علی اصغر تو اپنے نانا سے آب کوثر پی چکا ہے۔ آیا وہ تو اب پانی پی چکا ہے۔ سامعین عزیز وقار، ظلم کی کوئی ایک داستان نہیں ہے۔ آج ہم ویسے یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے، صبح و شام ہم ویسے یزید اور اس ٹولے پہ لعنتیں نہیں بھیجتے۔ ان ظالموں نے ظلم کیا ہے، میرے نبی کی ننھی کلیوں کو کاٹا ہے، میرے نبی کے گلستان سے پھولوں کو اجاڑا ہے، مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے سادات کا گھرانہ کیسا ہے، حسین کا گھرانہ کیسا ہے۔ یہی 10 محرم جب گزرتی ہے، قافلہ لٹا پٹا، امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ان کوفیوں لنگتیوں نے سارے کہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، کہہ دیں لعنت اللہ علیکم، میرا پیجو نہ بڑھا کے مارو انہوں نے منہ تے لعنت اللہ علیکم۔ قافلہ جب کربلا سے نکلتا ہے، بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، امام زین العابدین کے پاؤں میں ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے، بیمار ہیں، بیمار کربلا ہیں۔ قافلہ چلتے چلتے دمشق کے بازار میں پہنچتا ہے، یزیدیوں کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں کہ آ جاؤ آج یزید کی حکومت کے باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، نعوذ باللہ اعلان کیے گئے، آ جاؤ دیکھو باغیوں کو، باغیوں کا انجام دیکھ لو۔ دمشق کے بازار کی چھتیں بھر جاتی ہیں، عورتوں کا مجمع ہے، جوانوں کا مجمع ہے، بزرگ بھی جمع ہے، عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک اونٹ کے اوپر میرے حسین کی بہن زینب بھی سوار ہے، آپ کا قافلہ سوار ہے۔ دمشق کے بازار میں وہ قافلہ رکتا ہے، اچانک پڑاؤ جب ہوتا ہے، سارے دائیں بائیں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی کیا باتیں کر رہا ہے، کوئی کیا، اور ساتھ یزیدی فوج کے سپاہی اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ یہ یزید کے باغی ہیں، یزید کے باغی ہیں، دیکھ لو ان کا انجام، جو بھی یزید سے ٹکر لے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ اچانک ایک عورت آتی ہے، اچانک ایک عورت آگے بڑھتی ہے، ہاتھ میں دوپٹے اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں پانی لیا ہوا ہے، آگے بڑھی، سیدہ زینب پاک کے پاس آئی، آپ کو دوپٹہ پیش کیا، پانی پیش کیا، اس کی اس ادا کو سیدہ پاک نے جب دیکھا قریب بلایا، بلا کے پوچھا بڑھیا تو ہے کون ہے؟ تو دکھنے میں رنگ تیرا کالا ہے، حبشیوں نسل ہے، تو ہے کون ہے؟ کہاں سے تو فرشتہ بن کے آئی ہے؟ یہ اس ظلم کے کٹہرے میں، اس جنگل میں، ان ظالموں کے گراؤں میں تو ہمیں پانی دے رہی ہے، دوپٹے دے رہی ہے، تو ہے کون ہے؟ تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ عرض کرنے لگی اے مسافرہ
میرا تعارف یہ ہے کہ میں مدینے میں ایک بی بی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. اس بی بی کے گھر میں خدمت کرتی تھی, ان کی نوکرانی تھی. انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ جب بھی کوئی قیدیوں کا قافلہ آئے یا کوئی بھی قافلہ مسافروں کا آئے, انہیں پانی ضرور پلانا ہے. میں اس لیے آپ کے پاس پانی لے کے آئی ہوں, دوپٹے لے کے آئی ہوں. جب وہ چلی گئی پھر کچھ دیر کے بعد سیدہ زینب پاک نے اسے بلایا, کیونکہ یہ لجپال گھرانہ ہے. آپ نے فرمایا, اوے بی بی, تو نے ہمیں پانی دیا, احسان کیا, دوپٹہ دیا, احسان کیا, بتا تجھے کیا چاہیے. آج کیا ہو نا سبحان اللہ. آج تسی بھی کوئی لین کے لین آئے ہو نا اس بارگاہ بچو, یا ایویں نگ پورے کرن آئے ہو, لین آئے ہو نا انہاں پاکاں دی بارگاہ چ کوئی نہ کوئی لین آئے ہو, محبت لے کے آئیے. آپ نے فرمایا بتا کیا مانگنا ہے, کیا چیز چاہیے. کہنے لگی اور تو کچھ نہیں چاہیے, ایک تمنا ہے. وہ تم پوری کیسے کرو گی, تم تو مسافر ہو, تم تو خود قیدی ہو, تمہاری حالت تو ایسی ہے, لیکن ایک تمنا ہے. فرمایا بول کیا تمنا ہے. کہا ایک دعا کر دو کہ میں جس گھر میں نوکری کرتی رہی, ایک دفعہ اس گھر میں 3 بچے ہوتے تھے, ایک حسن, حسین اور ایک زینب ہوتی تھی. دعا کرو اللہ مرنے سے پہلے مجھے ان کی زیارت کروا دے. آپ کا جب یہ جملہ سنا, اور اس بڑھیا کا نام تھا بی بی فضا, جملہ سنا سیدہ زینب کی آہیں بکا, آپ کی چیخ نکل گئی. فرمایا او بڑھیا, تو اتنی ہی خواہش پہ رک گئی, ہاں دیکھ لے جس زینب کی تو بات کرتی ہے یہ زینب تیرے سامنے بیٹھی ہے. جس حسین کی تو بات کر رہی ہے وہ حسین دیکھ تیرے سامنے نیزے پہ جس کا سر بلند ہے وہ حسین ہی تو ہے, وہ حسین ہی تو ہے. وہ یزیدیوں کا لشکر بڑھتا گیا ایک مقام پہ. آپ نے سنی ہوئی ہیں یہ باتیں, میں بھی بس حاضری لگا رہا ہوں. جمعے کا دن آیا, اذان ہوتی ہے, قافلہ رک جاتا ہے, اعلان ہوتا ہے چلو پہلے نماز پڑھ لو. یزیدیوں کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے, پہلے نماز پڑھو, اندر لگو, جمعہ ٹائم ہے, اللہ بس پڑھو, نماز لیٹ ہوگی, چلو چلو چلو. باہر کے ہو رہے ہیں, نیزیاں تے سیدہ دے سر چکے ہوئے, اندر آ رہے مسلح پھاڑنے, مسلحوں پہ ٹکرے مارنے کے لیے جمع ہو گئی یزیدی فوج. جمعہ پڑھا گیا, واپس جا کے پھر حسین کا سر بلند کر کے دمشق کے مزاروں سے گزرتے گزرتے بالآخر جب یزید کے دربار میں پہنچے, اس لعنتی کے دربار میں پہنچے. دربار تو میں اسے نہیں کہتا, میں تو اسے لعنتوں کا مرکز سمجھتا ہوں. اس لعنتوں کے مرکز میں جب سارے قیدیوں کو لایا گیا, میرے نبی کی پاک بیویوں کو, شہزادیوں کو, بیٹیوں کو لایا گیا, کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. پھر ایک اور منظر دنیا نے دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ جیسے ہی دربار یزید میں مجمع لگا, گفتگو ہو رہی ہے, مکالمہ ہو رہا ہے, اچانک سے پھر آذان ہو جاتی ہے. آذان ہوتی ہے تو آذان بلند ہوتے ہی آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. آذان ختم ہوئی تو سیدہ زینب پاک ایسے لگتا تھا آج حسین خود آ گئے ہیں. للکار کے کہنے لگی او یزید, او پلید, دیکھ لے میرے بھائی کٹ گئے, لیکن تیری تمنا پھر بھی پوری نہ ہو سکی, کیونکہ آج بھی آذان میں نام تو میرے نانا کا لیا جا رہا ہے.
नाम तो मेरे नाना का लिया जा रहा है। और वहीं पे फिर मजमा लगा, बकवासात करने लगा यजीद लानती। अचानक इतने में वही हबशियों नस्ल बूढ़ी औरत आगे आ गई। जब बुरा भला कहने लगे तो वो बुढ़िया खड़ी हो गई, खड़ी होके सादात के बच्चों की वकालत करने लगी। वकालत करते करते कहने लगी, ओए खामोश हो जाओ, और तुम्हें अभी तक हया नहीं आई? इतने लाशें गिरा दी है, अभी भी हया नहीं आई? रुक जाओ यजीद, बस कर दो, अपना जुल्म बंद कर दो। आज तुम नबी की बेटियों को दरबार में खड़ा करके मुकालमे कर रहे हो, बस कर जाओ, जमीन फट जाएगी, रुक जाओ। यजीद गुस्से में आ गया, बदनाक हो गया, कहने लगा इस बुढ़िया को ले जाओ, इसे कोड़े मारो, इसको सजा दो। जब आगे बढ़े ना फौजी, यजीदी फौजी, इतने में उसकी फौज में से दो टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह। फौज के दो टुकड़े आमने सामने हो गए, तलवारें उठा ली। हबशी नस्ल एक तरफ हो गया, सुभान अल्लाह। हबशी सारे एक तरफ। उन्होंने कहा, ओए खबरदार, हमारी माँ बहन पे हाथ मत उठाना, हम नहीं देखेंगे कि ये दरबार है, तहस नहस कर देंगे, खून बहा देंगे। ये हमारी पूरी खानदान की है, कबीले की है, बाप कबीले की आई। तो सैयदा ज़ैनब की फिर आ निकली, फरमाया, ओए ज़ालिमा, तुम अपनी एक खानदान की औरत के लिए सब तलवारें लेके निकल आए हो? क्या तुम्हें नबी की बेटी की इज्जत इसका ख्याल नहीं आया? फिर हाथ उठाए, अर्ज की है परवरदिगार, सारी दुनिया के बनाने वाले, आज हमारे साथ तो सिर्फ तू ही है, आज तेरा ही साथ है, आज हमारा साथ और किसी के साथ नहीं है।